رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کو ایک بات کا احساس دلایا ہے اور انہیں ایک بات سمجھائی ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اور تمہارے جسم میں جو روح ہے، ان دونوں چیزوں کو رب ذوالجلال نے خرید لیا ہے. یعنی وہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور کوئی چیز جو کسی کی ملکیت ہو اور وہ ہمیں دی گئی ہے تو وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو ہم اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ جس ذات الہی میں باری تعالیٰ عز اسمہ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بھی اسی کچھ منشا ہے کہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس طرح سے صرف کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ہم خرچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو ہم خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے یہی چیزوں کا سوال ہوگا. تو اس وقت میں دھوکے کی آنکھ جو ہم سے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میں دھوکے کی آنکھ کھلے گی کہ یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی. اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے بدن میں جو دی ہے وہ روح ہمارے پاس امانت ہے. یعنی ہمارے جسموں میں جو روح ہے وہ روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ روح ہمارے جسموں میں امانت ہے، اور جب تک روح ہمارے جسم کے اندر ہے تب تک جو ہمارے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے سارے جسم کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جو روح ہے ایک دن وہ فرشتہ آئے گا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. اپنے وقت پر، اور یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر تو کہ جس کا وقت جہاں پر لکھا ہوگا، یعنی کس کا انتقال کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر ہوگا وہ جگہ بھی لکھی گئی ہے. زندگی بھر کر کو وہاں پر نہیں ہوا، لیکن موت کا ایسی چیز ہے کہ موت اسے اس جگہ پر کھینچ کر کے لے جاتی ہے کہ تیری موت کی جگہ یہاں پر نہیں ہے، تیری جگہ تو وہاں پر ہے، اور وہ کسی نہ کسی حالت کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے وہاں پر جائے گا اور اس کی روح وہاں پر قبض ہو جائے گی. یعنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کس کی موت کہاں پر ہوگی اس جگہ تک لکھی ہوئی ہے. تو دوستو بزرگوں، وہ وقت آنے سے پہلے اب وہ چاہے یا نہ چاہے، کوئی انسان جانا نہیں چاہتا، یہ چاہتا تھوڑا سا وقت اور مل جائے، تھوڑا سا لمحہ اور مل جائے، کچھ میں صدقات کر لوں، کچھ اپنے لوگوں کو معاف کر دوں. اور لیکن دوست بزرگوں یہ آتا ہے کہ جب اس کا وقت مکمل ہو گیا اب اس کا مال نہیں رہا، اب جسم میں جو اس کی روح ہے وہ روح اس کی نہیں رہی. ہزاروں کتنے سالوں سے، 80 سال سے، 100 سال سے دنیا کے ساتھ وفا کرتا رہا، لیکن آخر کیا ہوا؟ دنیا نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی. دنیا اس کے لیے نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ دنیا کے لیے ہوتا رہا، اور اس کے لیے وفا کرتا رہا، اس کی ساری چیزوں کو پورا کرتا رہا، اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، اور عیش و آرام کے سارے سامان کو مہیا کرتا رہا. لیکن کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا جو مقدر میں تھا کہ دنیا سے اسے چھوڑنا پڑا اور اپنے آپ کو جو آخرت کی گھاٹی میں لے کر کے جانا پڑا.
اور لیکن وہاں جا کر کے بس نہیں ہوا، وہاں جا کر کے اس نے دیکھا کہ وہ یہاں تو ساری چیزوں کا حساب دینا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور تنے تنہا ہے، تب دوستوں کو کیا ہوگا؟ اس وقت دھوکے کی آنکھ کھلے گی۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے ایمان والو ہم نے تمہارے جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کہ ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی یہ جو روح ہے اور یہ جو مال ہے، اس کو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کر کے آ جاؤ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور آرام ہی آرام ہے اور حیات طیبہ عطا کی جائے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو روح تمہارے جسم کے اندر ہے یہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ باری تعالیٰ سے اس روح کی ملکیت ہے۔ یہ جو مال ہم نے کمایا ہے یہ مال جو ہے باری تعالیٰ سے اس روح کی ملکیت ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو اپنی مرضی سے کمایا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، صبح سے شام تک جو تھک کر کے اور سارے خون پسینہ بہایا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا مال اللہ نے عطا کیا ہے، یہ مال ہماری اپنی محنت کا ہے، ہماری اپنی کوششوں کا ہے، بالکل آپ کی کوششوں کا ہے، لیکن دوستوں مقدر سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ رب الجلال نے جو مقدر جو جتنا مقدر میں لکھا تھا بس اتنا مقدر سے آپ کو دوستوں کو ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے محنتیں کی تھی، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے دماغ لگایا ہے، لیکن کیا وہ نقصان میں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مال عطا کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور یہ فرمائے اس کو میری مرضی کے مطابق خرچ کرو، یعنی حلال جگہ سے کمانا اور حلال جگہوں پر خرچ کرنا، یہ دونوں چیزوں کا دوستوں کو حساب ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا۔ ایسا نہیں ہے کسی حلال جگہ سے کمانا ضروری ہے، نہیں، بلکہ حلال جگہ سے کمانا بھی ضروری ہے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے حلال جگہوں پر خرچ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے جو علاوہ ہے ایسی جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جگہ ہے ان جگہوں پر خرچ ہوگا۔ اس لیے دوستوں باری تعالیٰ سے اس منہ نے ان ساری چیزوں کو ہمیں بتایا ہے کہ کن جگہوں پر مال کو خرچ کرنا ہے اور کن جگہوں سے کمانا ہے، اور یہ جسم کے اندر جو روح عطا فرمائی ہے باری تعالیٰ سے اس منہ نے اس کو اس طریقے سے صرف کرنا ہے، کن کن عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور جو ہے نمازوں کے اندر جو اپنے آپ کو لگانا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے حج کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں دوستوں کرتے رہیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسجدوں کے حقوق ہیں، اور اس طریقے سے اپنے بھائی بہن ماں باپ اور اس طریقے اپنے اولادیں ہیں ان لوگوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق کو ہم ادا کرتے رہیں گے، اور یہ آہستہ 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 کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں تک یہ ہوتا ہے یہ بندہ جو ہے اپنے اسی اعمال کے چلتے آہستہ آہستہ جو ہے جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کل قیامت کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بڑی محنت ہے، ایک لمبا اور آہستہ آہستہ ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ہم لگے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کے جو سارے حربوں سے اس کی ساری چالاکیوں سے ہم دور ہونے چلے جائیں، اور اگر اپنی چالاکی لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے شیطان کی کسی نہ کسی مکر و فریب کے اندر ہم پھنس جائیں اور اسی کو اپنا دین سمجھنے لگے۔ ان سارے مکر و فریب کو دوسروں پر نظر ڈال کر کے کہ فلاں اتنا نہیں کرتا ہے، فلاں اتنا نہیں کرتا ہے، دوستوں فلاں کے لیے ہم یہ دین نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اپنے لیے آیا ہے، اپنے ذات کے اوپر ہم صرف کریں گے اور اس چیزوں کو دوستوں کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے کہ روح ہمارے جسم میں جو امانت ہے یہ باری تعالیٰ سے اس روح کی ملکیت ہے، اور قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، ایمان والوں کی آنکھیں کھولی گئی ہیں کہ اس دنیا ہے وما انتم بعاجزین فی الارض، ارے تم لوگ زمین میں باری تعالیٰ سے اس روح کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ کون ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے مقابلہ کے لیے آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک جگہ بنوایا کہ آہستہ آہستہ اور کنارے پر چل کر کے عبادت کرتے ہو کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی عبادت کرتے ہو، ارے ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جہاں جاؤ وہاں مجھے پاؤ گے۔ اس لیے جو ہے باری تعالیٰ سے اس منہ سے بھاگنا اور پیٹ دکھانا یہ عقل مندوں کا اور
دانشمندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہاں اپنے آپ کو سر و سجود کر دیں، اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو ہموار کر دیں، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیں کہ ہاں میرا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں سے ہوگا، میں دوسروں کے دربار میں نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ رب العزت والجلال سے مانگوں گا۔ اب 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نام پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، ایسا نہیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، لیکن ان سارے مسائل کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے تو صحیح۔ سب سے پہلا فرمان ہمارے لیے ہے کہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو اس بات کو سمجھے کہ میرا مالک اور میرا پالنہار باری تعالیٰ سے اسمہ ہے۔ اپنے اعتبار سے لوگ الگ الگ طریقے کے راستے ڈھونڈ کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں معاملے میں پھنسوں گا تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، اور اس طریقے سے پھنسوں گا تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کو باور کراتے رہتے ہیں اپنے اپنے ذہنوں کے حساب سے، اپنے اپنے دماغ کے حساب سے لوگ اپنی اپنی جو ہے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اسے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دلواتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے پھنسنے کی جگہ سے وہاں سے نکلنے کا راستہ اختیار کیا تھا، لو آج تم اسی مصیبت میں پھنسے ہو اور فلاں کے پاس گئے ہو اور اس نے تمہیں مصیبت کے وقت میں دھوکہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس طریقے سے راستہ نکالتے کہ آج کوئی راستہ نہیں تھا، اگر اللہ رب العزت والجلال نے میرے اس مصیبت کے وقت میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج واقعی میں بری مصیبت میں پھنس جاتا۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے اپنی ربوبیت کا اس سے یقین دلاتے رہتے ہیں کہ کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے رکھنا چاہیے، اپنی مصیبتوں کو رب الجلال کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی الجھنوں میں رہ کر کے اور دنیا کی ساری پریشانیوں میں رہ کر کے اور الگ الگ طریقے کی ساری چیزوں میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول کر کے ہم بات کرنے لگے۔ ایسا دوستوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری جسموں کے اندر جو روح ہے یہ باری تعالیٰ اسمہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور باری تعالیٰ اسمہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کب یہ اس میں جانے کا وقت ہو جائے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جب جانے کا وقت ہوگا پھر کیا ہوگا، یہ پوچھے گا نہیں وہ فرشتہ، بلکہ آئے گا اور لے کر کے چلا جائے گا، اور جانے کے بعد پھر حساب ہوگا، اور انسان کو اپنی زندگی کا حساب اسے خود دینا ہوگا۔ یہ دنیاوی معاملات نہیں ہے کہ ایک سال جو فیل ہو گیا اگلے سال محنت کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں یوں چاہے کہ میری ایک نیکی کم ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اب نہیں ہوگا، اب 2 رکعت نماز کا وقت جا چکا۔ یہاں جو حساب ہوگا اور یہاں نتائج آئیں گے کس کون کیا کر کے آیا ہے امتحان کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سال کا حساب اسے چند گھنٹوں کے اندر دینا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ پورے سال ہم نے جو پڑھا ہے وہ چند گھنٹوں میں کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو امتحان لینے والا جانتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو پرکھنا ہے۔ اس لیے دوستوں باری تعالیٰ سے اسمہ نے بھی کچھ سوالات دیے ہیں، وہ سوالات ہم پورا کر لیں، لیکن وہ یاد کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں اسے یاد کر لیں اور لکھ کر کے لے جائیں، آخرت کی گھاٹی ایسی ہے وہاں نہ لکھا ہوا نہ یاد کیا ہوا، بلکہ وہاں جو عمل کیا ہوا کام آتا ہے۔ عمل جو کیا ہوا وہ کل آخرت کے اندر وہ بولے گا، اس کا عمل بولے گا، اس کا حفظ اور اس کا جو لکھا ہوا وہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں بولے گا۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت والجلال ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے ایمان والے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ ایمان والے اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے رب الجلال نے میری کامیابی کس بات کے اندر رکھی ہے۔ اپنا کاروبار ہے، اپنا جو ہے بچے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، کتنے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رکھا ہے، کتنا بہترین کاروبار دیا ہے، یہ جو ہے دکان کھولی اور یہ جو ہے کمانا شروع۔ لیکن دوستوں یاد رکھیں بے شمار کمانے ایسے ہیں، بے شمار صوبے ایسے ہیں جہاں ایسے گھر لوگوں کو میسر نہیں ہے،
ایسی دکانیں لوگوں کو میسر نہیں ہیں، اس طرح کی آسانیاں لوگوں کو میسر نہیں ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر دوستوں ان سارے نعمتوں میں رہ کر کے اگر باری تعالیٰ اس فیصلوں کو بھول کر کے ہم نے زندگی گزاری تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ملکیت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس ملکیت کو ملکیت سمجھ کر کے دوستوں کو گزارنا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت والجلال نے جو ہمیں جو امانت کے طور پر ہمیں ہماری روح عطا فرمائی ہے، اس روح کا حق یہ ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے، بدن کی غذا الگ ہے اور روح کی غذا الگ ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے یہ بدن مٹی سے بنا ہے، کل کو مٹی ہو جائے گا، یہاں تک کہ انتقال ہوتا ہے یہ مٹی کب اٹھے گی، تو یہ بدن ہمارا مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کو، جو اس کی غذا ہے، یہ جس سے پروان چڑھے گا، یہ پرورش پائے گا، اس کی غذا کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی مٹی سے بنایا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں، پھل فروٹ کی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا بدن، اس کی غذا بھی مٹی ہوگی، لیکن اس کے جسم کے اندر ایک چیز ہے جو روح ہے، وہ روح مٹی سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، وہ روح آسمانی ہے، اور وہ آسمان سے کب آئی ہے؟ جب ہم اپنے سارے لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے، اس وقت کے اندر باری تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ہمارے جسم میں روح پھونکی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب اس روح کا وقت مکمل ہوگا، اب اس روح کا دوسروں کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس روح کی غذا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا ہے اور جو پیاری شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس روح کی غذا ہے۔ اس روح کی غذا کو ہم سمجھیں کہ عبادات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، اور جو اسلامیات اور جو ایمانیات، ان ساری چیزوں کو دوستوں صحیح طور پر ہم نے مکمل کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس روح کی غذا کو مکمل کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں کہا؟ انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام روحانی امام ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسموں پر نہیں، ہمارے روح کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ جسم کے اوپر جتنی بھی تکلیف ہو، لیکن جب تک وہ روح اور اس کا دل جو ہے جب تک جو ہے پکا ہے، اور ساری پریشانیوں کو جو ہے قبول کرتا رہے گا، اور اس کے ارادے کے اندر اور اس کے عقل و دماغ کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن محنت جو ہوئی تھی وہ محنت روح پر ہوئی تھی، وہ ان کے دلوں کے اوپر محنت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بدن کے اوپر ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ ہم نے اپنے سارے ایسا نہیں پریشانیوں میں نہیں جا رہے، پریشانیوں میں جا رہے، مصیبتوں میں آ رہے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس رہے ہیں، لیکن وہ ساری مصیبتوں میں پھنس رہے کون سی؟ دنیاوی مصیبتوں کے اندر پھنس رہے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ دلدل ہے، اس دلدل کے اندر جتنا ہاتھ پہ ہلائیں گے اتنا انسان نیچے چلا جاتا ہے۔ دلدل کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دلدل میں جتنا ہاتھ پہ ہلائے گا وہ اوپر نہیں آئے گا بلکہ اور نیچے جائے گا۔ دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے ضروری ہے اپنا ہاتھ اوپر دے دے اور حرکت کرنا چھوڑ دے، وہ اسے سیدھے جو نکال لیا جائے۔ لیکن دلدل میں پھنسنے والا انسان اگر چاہے میں ہاتھ پہ ہلا کر کے اوپر آ جاؤں گا یہ اس کی بھول ہے، وہ اور نیچے جائے گا۔ اس لیے دوستوں اللہ رب العزت والجلال کو ہم نے اتنا ناراض کیا ہے، الگ الگ طریقے سے ہم نے اپنے شعبوں کے اندر رہ کر کے اور دنیاوی محنتوں کے اندر، دنیاوی کاروبار کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ پھنسا کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر کے ہم کہیں نہ کہیں زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کی کامیابی کے لیے ساری چیزوں کو لے کر کے آئے، اس باتوں کے اندر اور عبادتوں کے اندر، اس معاشرت کے اندر اپنی کامیابی کو ہم سمجھیں۔ ایک ایمان والا کیسا ہونا چاہیے، اس کا اپنے بھائی سے کیسا سلوک ہو، اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اور اس کا جو اپنے جلنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ ایک جگہ پر بھی فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات بند کی اور اس دوران اس کی موت ہو گئی، یاد رکھو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو ایمان والا نے یہ بتایا المؤمن حین لین، کہ ایمان والا ہلکا پھلکا ہو اور اس کے جو معاملات جو سیدھے سادے ہو، اس طریقے سے دنیا سے زندگی گزار کر کے چلا جائے۔ ایک گویا ایک مسافر ہے،
ایک مسافر کی طرح سے ایک سیدھی سادی زندگی گزار کر کے وہ چلا جائے. ایسا لگنا چاہیے کہ دنیا اس کے لیے اصل نہیں ہے، اصل اس کی آخرت ہے، اس کی منزل آخرت ہے. اور اس نے اپنی زندگی کو جو گزارا ہے وہ آخرت کو اپنی منزل بنا کر کے اس نے گزارا ہے. اس لیے بتایا گیا کہ مال جو ہے یہ مال بھی ہم تعالی شاموں کی امانت ہے. اس کے جسم میں جو روح ہے وہ تو امانت ہے. بسا اوقات لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے یہ مال بھی جو ہے میری اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہماری اپنی محنتوں سے کمائے ہو. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اعتماد اور بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے پرندوں کو رزق دیتے ہیں. فَإِنَّهُمْ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا کہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کے وقت جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں لوٹتے بلکہ بھرے پیٹ لوٹتے ہیں. اور وہ چند پرندے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں کی اور پوری مخلوق ہے، اور ایک بے شمار مخلوق ہے. انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ رب العزت والجلال کی سب کے سب کا بھروسہ اور سب کا اعتماد باری تعالیٰ سے کے اوپر ہے. لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ساری مخلوقات کے اندر سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایسا دنیا میں پھنسا کے رکھا ہے کہ کل کا مالک کون ہے، کل کو کون کھلائے گا، میری اگلی نسل کو کون کھلائے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا. دوستوں اس ساری چیزوں کا مالک اگر ہم نے اتنا سارا سوچنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی زندگی میں کہاں گئے. آپ دوسرے مالک میں جا کر ایسا بھروسہ ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اتنا بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں خالی پیٹ نہیں سلاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں کہ واقعی کوئی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو بہترین کھانا کھلا رہے ہیں، بہترین پانی پلا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی مہمان نوازیاں کر رہے ہیں. ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی مہمان نوازیاں کر رہے ہیں. آپ اگر ان کی حالت کو دیکھیں گے واقعی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ واقعی اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اعتماد اسے کہا جاتا ہے. اس لیے باری تعالیٰ سے اس منہ کے اوپر اعتماد ویسا کرنا جیسا کہ اعتماد کرنے کا حق ہے. اور ایک جگہ پر یہ فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم. یاد رکھو تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے کی جاتی ہے. کیوں؟ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضعیف قسم کے لوگ، ہماری مائیں ہیں، دادیاں ہیں، وہ کاروبار میں نہیں جا سکتی لیکن وہ نمازیں پڑھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. ان دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے طور پر عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے پیٹوں کو پال رہے ہیں، کتنے جسم کی پرورش ہو رہی ہے، چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان چھوٹے لوگوں کی، یہ ضعفاء کی، یہ کمزوروں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے. اس لیے یہ بتایا گیا کہ جس معاشرے میں، جس محلے میں ہم رہے، اپنے بچوں کا، اپنے سارے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی 3 مرتبہ یہ فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا. حضرات صحابہ کہاں گئے؟ آخر کون ہے وہ بندہ جو ایمان والا ہونے کی وجہ سے بھی ایمان والا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہ ہو. آئے دن ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، پڑوسیوں سے لے کر کے کوئی نہ کوئی معاملہ بنا رہتا ہے اور وہ حل ہونے کا نام لے لیتا ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگ یعنی یوں ہے کہ ایسے شخص کے اوپر وہ ایمان والا نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور وہ چین کے لیے کھا پی کر کے بہترین طریقے سے سو رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. تو ایسے وجہ سے لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا، اپنے لوگوں کا اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے محلے میں کون اس طریقے سے لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بس خیال رکھو، اپنا دھیان رکھو، میں صحیح، میرا کاروبار صحیح، میرا گھر صحیح، سب صحیح. ایسا نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کا اپنے اس طریقے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں اپنی پریشانیاں،
لیکن دکھتا تو ضرور ہے، دکھتا ضرور ہے، خوددار اتنے بتاتے نہیں، لیکن ان کے نہ بتانے کو ان کو اچھا نہ سمجھے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگوں کا خیال رکھتے رہیں اور لوگوں کا جو ہے۔ اور ایک جگہ پر کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے حقوق کو اتنا بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شبہ ہونے لگا تھا اور مجھے خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں جبریل امین پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دیں۔ بھائی کوئی کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کے اندر خود ہی جو رشتے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی حصے دار بنا دیں کہ آپ کا انتقال ہوا حصہ اور پڑوسیوں کو بھی ملے گا، ایسا نہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہوا ہے، فکر نہ کریں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ پڑوسیوں کو حقوق بے شمار ہے کہ اپنے لوگوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہر حال کے اندر ضروری ہے۔ کہ ایمان والے کی زندگی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے گا، ایمان کے اندر تازی آئے گی اور اس بات کا اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت کے اعتبار سے جب وہ خرچ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، دین بھی پھلے پھولے گا، ان کے اپنے بچے پروان چڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ دین پروان چڑھے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سب سے بلند رہے گا۔ لیکن یہ بات نہ ہوگی جب صرف اپنے اوپر خیال رکھنا ہم چھوڑ دیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا، اور جو ہے اس طریقے سے غریب غربا قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیں، اور دین کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے خرچ کرنا اور نچھاور کرنا کہ اللہ رب العزت والجلال کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، اپنے نقصان میں جا رہے ہوں، یہ برداشت ہے، لیکن جو ہے اللہ رب العزت والجلال کے کلمے کے اندر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اس بات کو دوستوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا، اپنا جو کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کر لینا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت والجلال میں اس دین کے اندر کوئی آنچ آ جائے۔ حضرات صحابہ نے اس بات کا پورا مظاہرہ کیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے، دیکھو ہمیں گھر چھوڑنا پڑا ہے، ہمیں اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے ہیں، کھجوروں کے پتے اور باغات چھوڑنے پڑے ہیں، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی چلو چرا نہیں کیا، آپ کی آواز کا کبھی ہم نے منع نہیں کیا کہ جب بھی آواز لگی ہے اپنے آپ کو لبیک کہا ہے، حالات موافق ہو یا ناموافق ہو، ہر حال کے اندر اپنے آپ کو نچھاور کیا ہے۔ یہ بات دوستوں میں جس دن پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اجتماعی طور پر دین پھیلے گا، لوگوں کو ایسا لگتا ہے میں چلا جاؤں گا اتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، ابھی انتقال ہوگا تو اتنا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، دنیا میں عام ہو، اس بات کے لیے ہمیں ساری کوششیں کر لینی چاہیے۔ کیا یہ صرف یہ کاروبار کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ عبادت کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں اس کے لیے ہم دنیا میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہمارے پیچھے دیا گیا ہے، اس مقصد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، اور حضرات صحابہ کی زندگیاں اس کے لیے بھری پڑی ہیں کہ حضرات صحابہ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن ان کی قبریں وہاں پر نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں انہوں نے جا کر کے قبریں بنوائی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سب ہر بات سے عزیز تھا، ہر چیز سے پیارا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مجلسوں کو چھوڑا ہے، آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس تربیت کو چھوڑا، آپ کے دیدار کو چھوڑا ہے۔ وہ یوں بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، حضرات صحابہ کو جتنا اپنے گھروں کو چھوڑنا بھاری پڑ رہا تھا، اس سے زیادہ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو یہ چھوڑنا اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوا جتنا انہیں نقصان اور جتنا زیادہ بھاری یہ بات پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا جہان میں عام کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھی حضرات صحابہ کو برداشت کروایا۔
کہ تربیت ہو گئی ہے، اب دنیا جہان میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اس کامیابی کو بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہی 100% کامیابی ہے۔ اور حضرات صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا کہ جس کی وجہ سے آج مکہ مکرمہ سے ہم کتنے دور ہیں لیکن دین ہر جگہ پر پھیل رہا ہے۔ یہ دوستوں حضرات صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا